جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ تو اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا انداز مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ بھی یہ ظالم کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں ہو رہا، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالم کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار دلوں کی فریاد سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کو ذائع قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ اور کون ہے جو خشکی پر سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے عوام کو خوشخبری دے کر دیکھتا ہے؟ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار رہے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کی نور بھری نعمتوں کو اور مصلحتوں کو ٹال نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیزیں اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی رہائش اور نہ کوئی رفیق سفر، لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنے منصوبے سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوا اور کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں انہیں ان کے صبر کا انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو دوسری کیا خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو
اور اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو جان رکھو تمام خطرات کے طوفان اور پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری زہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد رکھو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ اپنی فکر کریں، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں کہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کے اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ عن قریب تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کے خریدار بننے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد میں ڈوبا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں، اور اگر قرآن کی آیت تمہاری عقل اور فکر کو تسخیر کرتی ہوئی تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح اور شکست کی ہی تو داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ ان قریب اللہ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔